میں سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ دیکھتا رہا اور یعنی 26 سال کی پالیٹکس میں بڑے بڑے اونچ نیچ ہوئے ہیں اور مشکل اور برے وقت آئے ہیں اور میرے لوگوں نے قربانیاں دیں. مجھے یاد ہے جب اپنے دھرنے میں بھی ہمارے 4-5 لوگ شہید ہوئے, لوگوں کو مارا بھی پولیس نے, تب بھی یہی لوگ جو آج اوپر بیٹھے ہیں تب بھی یہی اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اور ہم 25 میں بھی بڑا ظلم ہوا. کئی چیزیں مجھے ابھی بھی یاد ہیں کہ ایک 11 سال کے بچے کو صبح کے 3 بجے پولیس پکڑ کے فیصل آباد میں پولیس اسٹیشن لے کے جا رہی تھی کہ جی باپ نہیں ہے تو 11 سال کے بیٹے کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. پھر خواتین کی میں نے کہانیاں سنی. ہماری ایک ایم پی تھی, 70 سال کی ایم پی, اس کو جس طرح گھسیٹ کے لے کے گئے, بیک پرابلم ہو گیا, اس کی کمر میں درد شروع ہو گئی. تو میں نے وہ بھی سنی. اور پھر 2 ہمارے کارکن شہید ہوئے, ایک کو راوی کے پل سے نیچے پھینک دیا. یہی درندے پولیس والے تھے, تب بھی پل سے اس کو نیچے پھینک دیا. اور دوسرا اٹک پل, ادھر ہمارے کے پی سے ایک نوجوان آ رہا تھا, اس کو پھر وہ ٹیئر گیس شیلنگ میں وہ بھی شہید ہو گیا. لیکن جو مجھے ذل شاہ کی تکلیف ہوئی ہے, اور وہ اس کی شاید میں اکیلا نہیں ہوں, پاکستان کے لوگوں کو, عام لوگوں کو, جیسے جیسے اس کی ویڈیوز دیکھتے رہے کہ وہ کس طرح کا آدمی تھا. ایک ملنگ تھا, والد نے مجھے بتایا اسپیشل چائلڈ تھا, ایک جنونی تھا. اس کی انہوں نے 25 مئی کو مار کے اس کا بازو توڑ دیا تھا. وہ بھی مجھے نہیں پتا تھا. لیکن وہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو بھی کچھ اس کے متعلق کہہ دیں, آج تک کسی انسان نے, جو بھی میں نے سنا, اس کے والد سے بھی سنا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ آج تک اس نے کسی کے اوپر کوئی برا کیا ہو. ایک اپنی دنیا میں رہنے والا آدمی تھا, جنونی تھا. تو جو تفصیلات اس کو جس طرح انہوں نے تشدد کر کے, ایک انگریزی کا ورڈ ہے کسٹوڈیل ٹارچر, پولیس نے اٹھا کے اندر رکھ کے اپنے پولیس وین سے کدھر لے کے گئے, 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر اس سے کیا کیا گیا, اور اس کی لاش ایک سڑک پہ ملی. ہمارا ایک پارٹی کا ورکر وہ سڑک سے لاش اٹھا کے لے کے گیا سروس ہاسپٹل, اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کی آتی ہے. کل شام کو میں نے ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ قوم کے سامنے بتایا کہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہہ رہی تھی. جس طرح کا اس کے اوپر تشدد کیا گیا, یعنی میں اب اپنا کیا بتاؤں کہ ذہن میرا نہیں مانتا کہ یہ کس طرح کے درندے تھے, اور اس کے پیچھے کون سی سوچ تھی جس نے انسانوں کے اوپر یہ کروایا. سائیکوپیتھ ہے, ذہنی مریض ہے وہ آدمی. وہ جب سے آیا وہ اس طرح کی حرکتیں کروا رہا ہے. 60 جگہ اس کے اوپر تشدد کے نشان تھے. میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں جو آج میڈیا پہ بھی چلی ہیں. وہ تصویریں دیکھی ہیں کہ جس طرح کا ظلم کیا گیا اس کے اوپر, اور ظلم کر کے اس کی لاش سڑک پہ پھینک دی گئی. اور جو مجھے, اب میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ یہ جو میں نے یہاں پریس کانفرنس دیکھی, ایک زرداری جیسے مجرم کا بغل بچہ, اس کو بٹھایا اس لیے گیا کہ یہ نہیں کہ کوئی دیانتدار اور ایماندار آدمی تھا, یہ کہ وہ کتنا زیادہ ہمارے خلاف زہر تھی اس کے اندر, اس لیے اس کو چیف منسٹر بنایا گیا. اس کے ساتھ آئی جی. یہ پولیس اس طرح کے آدمیوں کو, اور جو سی سی پی او ہے, یہ لوگ ہیں جو پولیس کو بدنام کرتے ہیں. ان کی وجہ سے پنجاب پولیس بدنام ہوتی ہے. میرے جو لوگ جا رہے تھے قافلوں کے اندر, جب ان کا پولیس کے ساتھ گزرے تو انہوں نے کہا کہ پولیس کی ساری حمایت ہمارے ساتھ تھی, اوپر یہ درندے بٹھا دیے. اور اتنی شرمناک ان کی پریس کانفرنس تھی, ان کو شرم نہیں آئی. یہ لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے, بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں.
پہلے بیٹھ کے جب وہ بیچارہ جب ضلع شاہ جب شہید ہوتا ہے تو میرے اوپر 302 قتل کا اس کے قتل کا میرے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور آج پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ حادثہ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ اس ملک کی آئی جی ہے پولیس کا، ساتھ جس کو جو 25 مئی میں جو سی سی پروس تھا ظلم کرنے کے لیے، اس کو خاص بلایا گیا پھر سے ظلم کرنے کے لیے، اور ساتھ اور بھی تو 2 ایس پیز تھے۔ شکلیں مجھے ان سب کی یاد رہیں گی، مجھے بھی یاد رہیں گی، میری پارٹی ان کی شکلیں یاد رکھ لو، ہم سوشل میڈیا میں سب چلائیں گے، اور ساری قوم یاد رکھ لے کہ جب تک آپ کے محافظ، یہ پولیس کا کام ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، جب یہ پہلے تشدد کریں، اور مجھے شک ہے کیونکہ میں کئی پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کوئی نامعلوم افراد نے ان کے اوپر تشدد کیا ہے، پولیس والوں نے مجھے یہ کہا ہے، میسج پہنچائی ہے پہلے۔ لیکن شرم تو اس آئی جی کو آنی چاہیے کہ پہلے آپ کچھ کہتے ہیں کہ قتل ہو گیا، پھر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، قتل میرے اوپر ڈالتے ہیں، اور جب سے انہوں نے یہ کہا ایکسیڈنٹ ہوا، کور اپ شروع ہو گیا، یعنی اس کے گھر والوں کے اوپر جو لوگ، ہمارے 4 لوگ پکڑ کے لے گئے جو اس کے ساتھ پولیس وین میں تھے، پولیس تھانے میں ان کو بند کر دیا، لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں اب کور اپ کرنے کے لیے، اور پھر ساری قوم کے سامنے بیٹھ کے اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ قوم بھی اتنی بیوقوف ہے جتنے یہ لوگ ہیں۔ ہمارا ملک آپ سوچ لیں کہ کن کے ہاتھوں میں ہے، یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں، نہ ان میں عقل ہے، نہ ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے، نہ ان کا کوئی کیریکٹر ہے، نہ ان کے اندر کوئی اخلاقیات ہے، نہ ان کے اندر کوئی خوف خدا ہے۔ یہ لوگ آج اوپر درندے بیٹھ گئے ہیں جو اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور پھر جو کور اپ ہو رہا ہے، یعنی اب ساری ایویڈنس ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ شہباز گل کو، یہی جو سائیکوپیتھ جب سے آیا ہے، شہباز گل کو کس چیز کے اوپر انہوں نے پکڑا؟ کل خواجہ آصف نے وہی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آفیسرز کو غلط پیغام نہیں لینے چاہیے۔ یہ خواجہ آصف کی وہی سٹیٹمنٹ ہے جس پہ شہباز گل کو پکڑ کے انہوں نے الٹا لٹکایا، ننگا کیا، اس کے اوپر جبر کیا۔ اس کو ابھی تک شہباز گل پوری طرح ٹھیک نہیں ہے، اسی سٹیٹمنٹ پہ جو کل خواجہ آصف نے دی ہے۔ اور میں کہوں گا شہباز گل کو کہ اس کے خلاف پرچہ کرو تاکہ اس کو بھی سزا ملے، اگر آپ کو مل سکتی ہے اس کو بھی ملنی چاہیے۔ قانون سب کے سامنے ایک برابر ہوتا ہے۔ انصاف کا مطلب، رول آف لا کا مطلب ہے کیا؟ کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر۔ یہی تضاد آ گیا۔ پھر جو کہا گیا کہ جی ایکسیڈنٹ ہوا ہے آج، مریم کی آڈیو سن لو جو ساری جگہ کہتی پھرتی ہے کہ جی نواز شریف کے کیسز معاف کر دو اور عمران خان کو جیل میں ڈال دو۔ کس قانون کے تحت؟ کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہیں۔ یہ کوئی بادشاہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون صرف کمیوں کے لیے ہے، یہ جو مرضی کرے، جس کو مرضی جیل میں ڈلوا دو، یہاں کوئی قانون نہیں ہے ان کے لیے۔ حکم کر رہی ہے عدلیہ کو اور اس کو جیل میں ڈالو، اور اس کو کہہ رہی ہے کہ اس کے کیس معاف کرو جو اس کے نام پہ 4 بڑے بڑے لندن میں اربوں روپے کے پراپرٹیز میں وہاں رہتے ہیں، ایک نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے ہے۔ وزیر اعظم ہوتے ہوئے پراپرٹیز خریدتی ہیں، وہ کہتی جو اس کو معاف کر دو، اس کے کیس ختم کر دو، کیونکہ یہ حکم کر رہے ہیں۔ یہ مہارانی، شہزادے، بادشاہ، یہی آج اگر پاکستان کا مسئلہ ہے تو ادھر ہی آ جاتا ہے۔ ہم کیوں آج اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ رول آف لا نہیں ہے، طاقت کی حکمرانی ہے، جنگل کا قانون ہے۔ یہ بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں، حکم کر رہی ہے جی اس کو جیل میں ڈالو اور اس کے کیسز معاف کر دو، اور پھر وہ کہتی ہے کہ اس کو کہو ایکسیڈنٹ ہے۔ اور آج
یہ بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں جی ایکسیڈنٹ ہے، قتل کا پرچہ میرے اوپر اس کا، اور آج پتا چلتا ہے ایکسیڈنٹ ہے۔ کوئی دنیا میں مہذب معاشرے میں جدھر غیرت ہوتی ہے، معاشروں کے اندر فرق ہوتا ہے غیرت اور بے غیرتی، جدھر بے غیرتی ادھر پہنچ جائے کہ آپ کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم ہی نہیں آتی، سب کے سامنے بیٹھ کے آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی کیونکہ آپ کرسیاں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی غیرت مند آدمی جس میں خوف خدا ہو، ایک بیچارہ بھلا مانس ایک ملنگ کو ٹارچر کر کے قتل کیا، تصویریں دیکھیں اس کی، آپ کا خون کھول جائے گا۔ اس کی تصویریں دیکھیں، جس طرح جی ایکسیڈنٹ بھی ایسے مرتا ہے، سر اس کا پھاڑا ہوا ہے، لیور اس کا مار مار کے رپچر کیا ہوا ہے، سپلین اس کی رپچر ہے، اور پرائیویٹ پارٹس کے اوپر کیسے تشدد ہو گیا؟ کون سا ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے؟ کمر میں بھی ہے، ہاتھ بھی، اس کے ہاتھ روک روک کے بازو ٹوٹے ہوئے اس کے جدھر ڈنڈے مار رہے تھے، اور لوگوں کے سامنے بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہو، اور پھر جا کے آئی جی پھر رہا ہے، پکڑ رہا ہے لوگوں کو، کوئی گواہ ملے تو ان کو پکڑ کے پولیس تھانے میں ان کا بیان لو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور یہی اعظم شہباز گل سے کیا جب کسٹوڈیل ٹارچر اس کی ہوئی، اور مجھے ادھر مسئلہ ہے، مجھے مسئلہ اپنا عدلیہ سے، ادھر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ میرے اوپر تو کیس کر دیا کنٹیمپٹ کا۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ جب کسٹوڈیل ٹارچر ہو تو ریمانڈ پہ بھیج دیا، میں تو قانونی کارروائی کی بات کر رہا تھا، میرے اوپر کنٹیمپٹ، وہ ساری جگہ جا کے عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، کیوں نہیں کنٹیمپٹ لگتا اس کے اوپر؟ یہ کیوں دو قانون چل رہے ہیں اس ملک میں؟ اور پھر کور اپ ہوتا ہے، نامعلوم افراد بیٹھے ہوتے ہیں جو شہباز گل کے اوپر ٹارچر کا پرچہ نہیں ہونے دیتے، نامعلوم افراد وہاں ڈاکٹر کے ساتھ، سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایویڈنس چینج کرتے ہیں کہ اس کو تشدد نہیں ہوا۔ اعظم سواتی سے وہ کہہ رہا تشدد ہوا، کہیں آیا اس کا تشدد کا؟ کیونکہ نامعلوم افراد فیصلہ کرتے ہیں تشدد نہیں ہوا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے سائیکوپیتھ اس کے پیچھے ہے، نہیں آتا۔ پھر عمران خان، مجھے گولیاں ماری جاتی ہیں، میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ کس نے قتل کرنا ہے، میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر کس طرح کا حملہ ہونا ہے۔ اللہ بچاتا ہے مجھے، اللہ ہم سب کو بچا دیتا ہے۔ وہ ایک دلیر نوجوان جس کو ابھی بھی میں سلام کرتا ہوں، کہ کبھی بھی کسی نے بندوق پکڑی ہو، کوئی آ کے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ وہ اگر نہ اس کے اوپر ہاتھ مارتا تو ہمارے سارے اوپر گولیاں لگنی تھی، تھوڑی دور سے تو گولیاں مار رہا تھا، وہ ٹرین کیا ہوا تھا اس کو، اور وہ نہ تو ہماری ٹانگوں پہ گولیاں لگ گئیں۔ میں پرچہ کرواتا ہوں، میں ایکس پرائم منسٹر، گورنمنٹ ہماری پنجاب میں پرچہ نہیں کروا سکتا، کیونکہ خاص ایک انسان کا نام آ جاتا ہے بیچ میں۔ یہ قانون کے اوپر ہیں لوگ، یہ قتل کریں، تشدد کریں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا نام آ جاتا ہے ساری۔ پھر اس کے بعد میری ساری ایویڈنس ختم کی جاتی ہے، جو جے آئی ٹی ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے کہ ایک نہیں تھا 3 شوٹر تھے، وہ ایویڈنس غائب کرنی جاتی ہے۔ آج یہ جو آ کے چیف منسٹر بیٹھتا ہے، پہلی چیز کرتا ہے جے آئی ٹی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے پاس مینڈیٹ کدھر سے آیا؟ حکم آیا اس کو، پیچھے سے وہ سائیکوپیتھ، اس نے بیٹھ کے ساری، کیونکہ اس کے اوپر آنا تھا سب کچھ، 3 شوٹر تھے، ان کا سارا بیانیہ ختم ہو جانا تھا کہ جی دینی انتہا پسند نے عمران خان کو مارنے کی کوشش کی۔ میرا ساری ایویڈنس ختم کی، اب اس کی ایویڈنس ختم کر رہے ہیں۔ تو جب مجھے گولیاں لگی تھیں تو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا ان 3 لوگوں کو ریزائن کرنا پڑے گا، اگر مجھے انصاف ملنا ہے ان 3 لوگوں کو ریزائن کرنا پڑے گا۔ جس طرح ارشد شریف کو اگر انصاف ملا ہے تو وہ لوگ جو طاقت میں بیٹھے انہوں نے تو اس کا قتل کروایا ہے، وہ کیسے اس کو انصاف ملے گا؟ مجھے کیسے انصاف مل سکتا ہے جب انہوں نے جو قاتل جنہوں نے مجھے قتل کرنا تھا وہ آج پاور میں بیٹھے ہیں؟ مجھے کیسے انصاف ملنا تھا؟ کیسے بیچارے ذلے شاہ کو انصاف ملے گا؟ اور میرے پاکستانیوں سن لو، میں جو آپ کو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں غور سے سن لو، یہ کیا ہے؟ حقیقی آزادی جب ایک قوم کو ملتی ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی۔
میں نے اپنے کوئی 20 سال برطانیہ کے اندر گزارے ہیں اسٹوڈنٹ لائف سے، پھر میں کرکٹ کھیلتا تھا. کبھی ایک معاشرہ جو آزاد ہوتا ہے، جدھر حقیقی جمہوریت ہوتی ہے، جدھر حقیقی آزادی ہوتی ہے، جدھر رول آف لا ہوتا ہے، جدھر انصاف ہوتا ہے، وہاں کبھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اب یہ سوچیں ضلع شاہ سے جو ہوا ہے، ذرا نکل جائیں گاؤں کے اندر، پنجاب سندھ کے اندر چلے جائیں، کیا ہوتا ہے بیچارے عام آدمی سے؟ پہلے اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اس کی زمین پہ قبضہ کر لیں گے، ان کے اوپر کوئی چوری کر لیں گے، ان سے وہ منہ کھولیں گے، وہ اپنا انصاف مانگیں گے، انہی کے اوپر پرچہ ہو جائے گا، پاؤڈر رکھ دیا جائے گا کسی کے اوپر اور جیل میں، کسی کو اسلحہ رکھ کے جیل میں. یہ آپ کے سامنے یہ جو ضلع شاہ کا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے سارے غریب اور کمزور لوگوں، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. آج بیچارے لوگ انسانوں کی طرح نہیں رہتے. طاقتور جو مرضی چاہے کمزور سے کر سکتا ہے. اگر ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو انصاف نہیں مل سکتا کیونکہ اور بڑا طاقتور کوئی ایسی فورسز یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جو مرضی کرے ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو یہ ایکس پرائم منسٹر کو بھی نہیں انصاف مل سکتا، تو بجائے عام لوگوں کو کیا ہوتا ہوگا؟ سوچیں ذرا. میں آج سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے. یہ جہاد ہے، کیونکہ یہ آج ہر کمزور آدمی، سندھ میں چلے جائیں ذرا، یہ جو سب سے بڑا مجرم اس قوم کا آصف زرداری وہاں بیٹھا ہے، پوچھیں بیچارے سندھ کے لوگوں سے کیا ہو رہا ہے. کیا جب طاقتور بیچارے ایک عام آدمی سے کچھ کرتا ہے، ان کی عورتیں اٹھا لیتے ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضے، چوری کر دیں گے، ڈاکہ، کیا کدھر جائے وہ بیچارہ؟ وہ جائے گا پولیس میں. پولیس تو یہ طاقتور کنٹرول کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کے اوپر کیسز ہو جاتے ہیں. جو اب ہمارے اوپر تشدد ہوا، ہمارے اوپر ہی کیسز ہو گئے. میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے تو پتہ ہی آہستہ چلتا کیونکہ انہوں نے بین کروا دیا. اب میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ میڈیا کے اوپر بین کیسے کروا دیا، پیمرا کے اوپر بین کر دیا. پہلے میں عمران خان تقریر نہیں کر سکتا، پھر ہماری ریلی نہ دکھاؤ نہ کہ پولیس کیسے تشدد کر رہی ہے لوگوں کے اوپر، اور ہمارے اوپر ہی کیسز. یہ پاکستان کا المیہ ہے. آج ایسے حالات انہوں نے بنا دیے ہیں، اور خاص طور پہ پچھلے 11 مہینے میں، کہ ظلم جس کے اوپر ہو رہا ہے اسی کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں. 80 کیس ہو گئے میرے اوپر. جس طرح یہ جو کیس ہے، یہ میرے اوپر اس کا قتل کا کیس ہے. یہ ساری جگہ، ہر جگہ پاکستان میں کمزور لوگوں سے یہ ہو رہا ہے. جنگل کا قانون ہے، ہر جگہ بیچارہ جو بیچارہ مظلوم ہوتا ہے اسی کے اوپر کیسز. جو طاقتور ہوتا ہے وہ جو مرضی کر لے، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. میں جو آج آپ ساری قوم کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ جو اگر ضلع شاہ سے، ایک ملنگ آدمی سے 64 جگہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا. یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ، اور میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو، اس کے اوپر بھی پریشر ڈالا اس نے. ایسے لوگ ہیں، اس نے ایمانداری سے اس نے کہا میں رپورٹ صحیح لکھتا ہوں. ہر کے اوپر پریشر ڈالا ہے. بھر رہے ہیں ان کے آفیسرز، ان کے جو منسٹرز کے، جو ایویڈنس چینج کرو. تو پاکستان میں تو یہ ساری جگہ ہو رہا ہے. طاقت میں بیٹھے جو مرضی ظلم کرو، ایویڈنس چینج کرو، کیس جس کے اوپر ڈالو، جسے مرضی کر دو. کسی نہ کسی طرح طاقتور یہ ظلم کا نظام بچانا چاہتا ہے. میرے سے ان کو کیا ہے؟ ڈر لگا ہوا ہے الیکشن کا. ان کو خوف آ رہا ہے کہ ایک عوام کا سمندر نکلنے لگا الیکشن پہ، کہ کسی طرح عمران خان کو یا قتل کرو یا اس کو جیل میں ڈالو، راستے سے ہٹاؤ. وہ باہر جو بیٹھا ہوا ہے بگوڑا، ایک کرپٹ آدمی، ایک ڈرپوک آدمی جو ہمیشہ باہر بھاگ جاتا ہے، اس کا سٹیک ہی باہر ہے، اربوں ڈالر باہر ہے، اور وہاں سے اس ملک کے فیصلے کر رہا ہے. میں کیوں کہہ رہا تھا کہ اس کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہیے؟ اس کا انٹرسٹ کیا ہے پاکستان میں؟ وہ تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے وہ باہر بھاگ جاتا ہے. ہمارے ملک کے فیصلے باہر بیٹھ کے کر رہا ہے. جو کانوکٹ ہوا ہے، عدالت نے اس کو فیصلہ کر دیا ہے، یہ مجرم ہے قوم کا، وہ فیصلے کر رہا ہے. اس کی بیٹی دندراتی پھر رہی ہے، جس کو مرضی برا بھلا کہے. ان کو کہہ رہی ہے کہ جی اس کو ایکسیڈنٹ کروا دو، تو وہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کروا دیا. یہ ملک چل رہا ہے ہمارا. کیوں ہم تباہی کی طرف پہنچ گئے ہیں؟ کیوں مہنگائی کے اندر لوگ ڈوب رہے ہیں؟ یہاں تو لوگوں کا جو تنخواہ دار طبقہ ہے
وہ تو تھوڑی دیر کے بعد گزارا ہی نہیں کر سکے گا. تو قوم میری غور سے میری بات سن لو. میں نے فیصلہ کیا کہ آخری خون کے طبقے تک جتنا میرا قطرہ ہے آخری خون کا میں ان کا مقابلہ کروں گا. آپ نے اپنے لیے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کیونکہ جس طرف یہ قوم کو لے کے جا رہے ہیں آپ کے اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس طرح کے پاکستان یہ نہیں چل سکتا. ذرا ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں کس طرح مذاق اڑ رہا ہے پاکستان کا. کیا وہ پاکستان کے اوپر ان کی طرح ٹی وی خوشی سے بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہی تو جب پاکستان بنا تھا کس چیز کا خطرہ تھا پاکستان کو؟ کیونکہ وہ ہندوستان کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ یہ تو زیادہ دیر رہیں گے نہیں, یہ پھر دم ہو جائیں گے ہمارے میں. ان کا شروع سے یہ تھا. کیوں ہم نے پھر زور دیا اپنی سیکیورٹی پہ؟ کیوں ہم نے اپنی فوج کھڑی کی, پیٹ کاٹ کے فوج پالی, اور کیوں فوج نے پھر زبردست رول کیا, ہمیں بچایا. ہمیں انہوں نے کانفیڈنس دیا کہ نہیں ہم آپ کو حفاظت کر سکتے ہیں. تو پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک بننا چاہتے تھے. ہم ایک وہ ملک بننا چاہتے تھے جو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ تھا, جس کا سب سے بڑا اصول عدل اور انصاف تھا, رول آف لا تھا. سب کچھ آ گیا, رول آف لا ہی نہیں آیا. یہ جو ذل شاہ کا تشدد کر کے اس کو جس طرح مارا گیا, یہ وہ چیز ہے جو سب کچھ غلط ہے اس ملک سے. یہ وہ چیز, یہ جو کرپشن اور این آر او ہے, یہ اس لیے ہے انصاف نہیں ہے. یہ جو چور یہ اوپر بیٹھ کے ان کی شکلیں سارے, پھر سے میں کہہ رہا ہوں, ان کی یاد کر لو شکلیں. یہ قومی مجرم ہیں جو بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہیں گے لوگ مان جائیں گے. یہ مجرم ہے. اس طرح کے آفیسرز کے خلاف یہ قوم کھڑی ہو. یہ جو, اور میں پھر سے کہتا ہوں, وہ پولیس میں کئی لوگ تھے ہر جگہ سے آئے کہ جی وہ بالکل یہ نہیں چاہ رہے تھے, وہ ہمارے ساتھ تھے. صرف یہ جو 25 مئی کو کرنے والے درندوں کو یہاں واپس لے کے آئے. اور میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ کیا الیکشن کمیشن آپ کے ہاتھ میں بھی آپ کے اوپر بھی خون ہے؟ یہ ہم نے آپ کو لسٹ بھیجی تھی کہ جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا, ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کو کیسے واپس لا سکتی ہے؟ وہ تو نیوٹرل ہوتی ہے. کیا یہ نیوٹرل ہے کہ ہمارے مخالفین کو اوپر لا کے بٹھا دیا؟ آپ کے ہاتھ پہ بھی خون ہے, یا آپ نے ان لوگوں کو یہاں بیٹھنے دیا؟ اور اب اس کے بعد آپ کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ آپ کو نظر نہیں آیا کہ آپ الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں اور وہ ہم الیکشن ریلی کے اوپر تشدد کر رہے ہیں. کیا الیکشن کبھی دنیا میں سنا ہے؟ دنیا میں کوئی اس کی مثال ہے کہ الیکشن کے لیے پارٹی ریلی کرنا شروع کر رہی ہے اور اسی کے اوپر پولیس پورا تشدد کر دیتی ہے؟ واٹر کیننز, جس طرح پتہ نہیں ہم کوئی, یہ مقبوضہ کشمیر ہے. ٹیئر گیس شیلنگ, ڈنڈوں سے جس طرح مار رہے ہیں لوگوں کو. میرے پاس وہ ہمارا ایک افضل سندھو آیا, اس نے مجھے اپنی جسم دکھایا, وہ اس کی ویڈیو ہے. 15-20 پولیس والے اس کو ڈنڈے سے مارے. وہ کر کیا رہے؟ وہ یہ آپ کے لوگ ہیں, یہ پاکستانی ہیں, یہ کوئی غدار نہیں ہے, یہ سیاسی کارکن ہیں. وہ جیسے اس کو مار رہے ہیں, وہ کون ہیں یہ لوگ؟ اور میں آپ کو کہتا ہوں, ایک ایک کی آپ ویڈیو ہمارے سامنے ہے. میرا اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ موقع دے کہ اس طرح کے حیوانوں کو, جب آپ پولیس میں ایسے لوگوں کو آنے دیتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کبھی یورپ میں دیکھا ہے اس طرح؟ کسی ملک جس میں قانون ہوتا ہے, کبھی پولیس ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور آپ کے اوپر تشدد ہو گیا. الیکشن کمیشن آپ کو ایکٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ درندے جو اوپر بیٹھے ہوئے انہوں نے پھر کچھ کرنا ہے, اور ہم آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے, کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی نیوٹرل سیٹ اپ لانے کی. یہ نیوٹرل سیٹ اپ جو آپ لے کے آئے ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں نیوٹرل ہے, ان کا جو بھی ہاتھ پہ خون ہوگا یہ آپ ذمہ دار ہوں گے. اور پھر میں اپنی عدلیہ سے, پہلے تو میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ ملک بنانا ریپبلک جو بننے جا رہا ہے, اس کے راستے میں صرف آپ کھڑے ہیں. اور میں اپنے وکلا سے بھی کہنا چاہتا ہوں,
آپ کی ذمہ داری ہے ملک کو بچانا، کیونکہ یہاں قانون ختم ہو گیا ہے۔ یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، ان کے لیے صرف وہ عدالتیں ٹھیک ہے جو ان کے لیے فیصلہ کریں۔ جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے، یہ نہ ججز کو چھوڑتے ہیں، نہ ان کی فیملیز کو چھوڑتے ہیں۔ جس طرح کی یہ کیمپین چلاتے ہیں، یہ مافیا ہیں۔ ہمارے سے پوچھیں، ہمارے خلاف جب فیصلے آئے ریگنگ کے اوپر 2015 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ خلاف آ گیا، پھر ابھی پچھلی اپریل کے اندر جب ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی اور عدالت نے اوور ٹرن کر دیا وہ، حالانکہ سارا فیصلہ، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم 3 مہینے میں الیکشن نہیں کروائے، ان کے اوپر تو کاروائی ہونی چاہیے تھی۔ ان کا تو ہے ہی کہ 3 مہینے میں انہوں نے الیکشن کروانا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم 7 مہینے، ہمارے خلاف کیس چلا گیا۔ کیا ہم نے عدالتوں کو برا بھلا کہا؟ وہی ججز جب دوسرا فیصلہ کرتے ہیں ان کو پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کے بچے نہیں چھوڑتے۔ میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ نے آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ڈالی ہے۔ آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، پریشرز ڈال رہے ہیں، نامعلوم افراد ایکٹیو ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ ٹائم ہے سٹینڈ لینے کا، آپ کو کھڑا ہونے کا سٹینڈ ہے، ٹائم ہے، کیونکہ یہ تاریخ ادھر آج کھڑی ہوئی ہے کہ تاریخ معاف نہیں کرے گی ان لوگوں کو جو اس وقت، وہ کہتے ہیں آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری نہیں کھڑے ہوتے، عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، انصاف کے ساتھ، رول آف لا کے ساتھ۔ جو آج نہیں کھڑا ہوگا، تاریخ دیکھ رہی ہے سب کی طرف۔ اور سارے وکیل، میں آپ کے اختلاف ہیں، آپ دوسری پارٹیز میں، ایک تو خیر مافیا بیٹھا ہوا ہے وہاں، لیکن آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ ذل شاہ کا آپ کا ایشو ہے، رول آف لا کا ایشو ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کا ایشو ہے۔ دنیا کے اندر کسٹوڈیل ٹارچر یعنی ہراسے میں لے کے تشدد کرنا، یہ ساری دنیا کے اندر کنڈیم کیا جاتا ہے۔ پاکستان نے ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے۔ یہ جو انہوں نے کیا ذل شاہ سے، یہ اصل میں رول آف لا کا ایشو ہے، یہ آپ کا وکلا کا ایشو ہے، یہ ہماری عدلیہ کا ایشو ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں پنجاب کے چیف جسٹس سے کہ اس کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ ان درندوں سے ہمیں کوئی انصاف کی امید نہیں ہے۔ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، انویسٹیگیٹ کریں کہ اس سے کیا ہوا ہے، اس کی ساری پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ کے سامنے ہے، اور آپ آج سٹینڈ لیں، رائے حق کے اوپر کھڑے۔ رائے حق کے اوپر کھڑا ہونا آپ کی بھی، وکلا کی بھی، قوم کی اب ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے میری ریکویسٹ پھر سے ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے۔ اور آخر میں اپنی قوم کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور لائے عمل دینا چاہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے میں اپنی عدلیہ کو، لاہور ہائی کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ میں دوسرا الیکشن کمیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ریزگنیشنز ہوں، چیف منسٹر کی، آئی جی کی، یہ سی سی پی او کی، ان کی تو آپ فوری طور پہ ان کی ریزگنیشن لیں، کیونکہ آپ نے ان کو اپوائنٹ کیا۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے بدترین مخالف، زرداری کا بغل بچہ، اور یہ پی ڈی ایم کے یہ لوگ آپ نے بٹھا دیے، یہ شہباز شریف کے۔ میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ جو ہوا ہے 25 مئی کو جنہوں نے کیا تھا انہوں نے پھر کرنا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر ایکشن لے، کیونکہ الیکشن ریلی جب آپ نے الیکشن اناؤنس کر دیا ہے، جب سپریم کورٹ نے پریزیڈنٹ سے الیکشن 30 اپریل کا کروا دیا ہے، کیسے الیکشن ریلی کے اوپر تشدد ہو سکتا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ان کی ریزگنیشنز آپ کریں، اور میں اپنی پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب تیار ہوں، کل 2 بجے میں لیڈ کروں گا الیکشن کی ریلی، آپ سب تیاری کریں، اور میں انشاءاللہ، اور میں لاہوریوں کو کہہ رہا ہوں، لاہوریوں آپ زندہ دل قوم ہیں، کل آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ ہم جانور نہیں ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ ہم سب نے کل نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ یہ جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ قوم برداشت نہیں کرے گی۔ میں بھی اب ادھر پہنچ گیا ہوں۔ میں نے جب سے انہوں نے بیرونی سازش کر کے
جو क्रेग मरी, जो एक दानिश्वर, एक डिप्लोमेट, बरतानिया के एम्बेसडर, वो कहता है कि सीआईए ने इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई है, अमेरिकनों ने। मुझे पता है क्या हुआ है। जनरल बाजवा उसमें शामिल था और ये सारे पीडीएम के लोग शामिल थे। इन्होंने मिलकर गवर्नमेंट गिराई। मैं तब से पूरी कोशिश करता रहा कि कानून और आइन के बीच में चलूं। 25 मई को जुल्म किया, मैं 26 की सुबह को मैंने धरना कॉल ऑफ कर दिया। मुझे पता था खून होना है। फिर 26 नवंबर को लाखों लोग आए, इतना बड़ा कभी भी पब्लिक नहीं निकली। मुझे पता था कि अगर मैं इस्लामाबाद के पास जाता हूं, इन्होंने प्लानिंग की हुई थी इंतशार फैलाने की, खून करने की, क्योंकि इन्होंने तो इलेक्शन से निकलना था। ये तो इमरजेंसी लगाने के चक्कर में है। मैंने वहां रोक दिया, आइन के बीच में रहे। मुझे जब यहां पता चला कि टीयर गैसिंग शुरू हो गई, 3 बजे का टाइम था, 5 बजे मैंने रैली कॉल ऑफ कर दी। मुझे पता था ये लाशें गिराना चाहते हैं, मेरे ऊपर भी डालनी थी इन्होंने, वो भी मुझे पता चल गया। और दूसरा, ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। मुझे अभी भी पता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ करना है इलेक्शन से भागने के लिए। इन्होंने कोई धमाका करेंगे, किसी को कत्ल करवाएंगे, कोशिश इनकी मुझे मारने की है। प्लान इनका बना हुआ मैं आपको बता चुका हूं। ये जो मुझे बार बार इतने केसेस कर रहे हैं, कभी इधर इस अदालत में क्यों लाना चाहते हैं? और वहां कोई पुलिस नहीं होती, कोई हिफाजत करने के लिए नहीं होता। बुलाते हैं वहां और वहां कोई भी कत्ल कर सकता है। वहां बुलाते ही इसलिए हैं। केसेस क्या हैं? अब ये केसेस सुन ही लेना। कह रहे हैं एक्सीडेंट हुआ, मेरे ऊपर 302 का पर्चा करवा दिया। ये इस तरह के केसेस है। मकसद ये केसेस नहीं है। मकसद ये है कि या तो किसी तरह जेल में डाल दो इसको, और या इसको किसी तरह कत्ल कर दो। तो मैं रेजिग्नेशन एक और आदमी की चाहता हूं। ये जो आदमी साइकोपैथ है, ये इस मुल्क में जो जुल्म कर रहा है, मुल्क में नफरतें फैला रहा है, मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है, जिसने ये तशद्दुद किया और फिर ये कवर अप करवाता है, इसका मैं चाह रहा हूं कि इसकी रेजिग्नेशन चाहिए, कौम के लिए, मुल्क को बचाने के लिए। ये ना समझें कि हमें कोई, मुझे इससे कोई फिक्र है। जिस आदमी को अल्लाह पे ईमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह में वो मानता है, वो इस तरह के लोगों से नहीं, किसी से खौफजदा नहीं है। लेकिन ये जो लोगों पे जुल्म कर रहा है, ये नफरतें फैला रहा है, ये इदारे और अवाम के नीचे फासले बढ़ा रहा है, नफरतें फैल रही हैं। कोई इदारा जिसके साथ अवाम खड़ी ना हो, वो नहीं चल सकता। ये ईस्ट पाकिस्तान में जो हमारे से हुआ था, मुझे याद है क्या हुआ था। मेरी आंखों के सामने हुआ, हमें तब समझ ही नहीं आई क्या हुआ। हमें यहां कुछ और बताया जा रहा था। पता चला कि हमारे मुल्क जो जुल्म हुआ, जो बाद में मैं बांग्लादेश गया, जिस तरह के लोगों का प्यार था, जिस तरह का वो हमारे से प्यार करते थे, मुझे तब समझ आई कि कितनी बड़ी साजिश के तहत मुल्क को तोड़ा गया। अब फिर उसी तरफ निकल गए हैं। कोई हमने माजी से नहीं सीखा। और ये जो साइकोपैथ है, ये उस तरफ धकेल रहा है मुल्क को। नफरतें फैल रही हैं यहां। जो से वास्ता पड़ता है, लोग बुरा भला कह रहे हैं हमारे इदारों को। और इसलिए मैं चाहता हूं जरा थोड़ी अकल इस्तेमाल की जाए और मुल्क को बचाया जाए। मुल्क को तकसीम करने की जरूरत नहीं है जो ये अभी हो रहा है। मुल्क को इकट्ठा किया जाए। कौम तो सारी इधर खड़ी हो गई है और इसीलिए ये सारे डर रहे हैं। ये जो चोर ऊपर लाके मुसल्लत किए हैं एनआरओ वाले, इसी से तो ये डरे हुए हैं कि इलेक्शन हो गया तो ये गए। और बचा रहे हैं वो लोग जिनका काम है कौम को बचाना, वो इनके साथ खड़े हो गए। तो मैं अपने कारकुनों को, सबको आज कह रहा हूं, कल 2 बजे की तैयारी करें। मैं आपको लीड करूंगा और इंशाल्लाह मेरे लाहौर के लोग सारे निकलेंगे और इनको आज हम बताएंगे, कल इंशाल्लाह बताएंगे कि कौम खड़ी किधर है। मैं फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे साथ इजहार यकजहती दिखाने के लिए आप सब आए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।